شارٹ ٹرم میموری میں کس طرح انفارمیشن جائیں گے، اس کے لیے ٹیکنیک کیا ہے، اٹینشن اگر ہم دیں گے کسی بھی انفارمیشن کے لیے کو دیں گے تو وہی انفارمیشن ہمارے شارٹ ٹرم میموری میں آئیں گے۔ السلام علیکم، میں محمد شعیب KPPSC ویڈیو سیریز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ اکثر کینڈیڈیٹ کے لیے پریشانی رہتی ہے کہ کس طرح ہم ٹیسٹ پریپریشن کریں، کہ ایسے کون سے ٹیکنیکس ہے کہ جن کو اپلائی کر کے ہم پریپریشن کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے لیے، کیونکہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ کون سے پروسیجرز کو ہم اپلائی کریں اور ہم ٹیسٹ کی پریپریشن کریں۔ کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ 3 طریقے کو اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان 3 طریقوں میں سے جو بیسٹ میتھڈ ہوگا اسی کو آپ سلیکٹ کریں، اسی کے مطابق آپ اپنے ٹیسٹ کی پریپریشن کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ اس میں سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ جو کورس ہے، جو سبجیکٹ ہے آپ کا، اس کے جتنے کنٹینٹس ہے آپ اس کو ڈیپ سٹڈی کر لیں۔ فار ایگزامپل آپ سوشیالوجی پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا ہسٹری کے لیے، پاکستان اسٹڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو جو کنٹینٹس ہے پاکستان اسٹڈی کا یا سوشیالوجی کا جو سلیبس ہوتا ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اس کو آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں فرام A to Z۔ تو یہ ایک میتھڈ ہے کہ آپ اس کی ڈیپ اسٹڈی کریں۔ دوسرا میتھڈ کیا ہے کہ آپ کسی بھی مارکیٹ سے آپ 3 پبلشرز کے MCQs بینکس کی بکس لے لیں، جس میں پریویس پیپر جتنے ہو چکے ہوتے ہیں ان کے MCQs ہوتے ہیں یا اس ریلیٹڈ اور بھی MCQs ہوتے ہیں، تو آپ ان 3 پبلشرز کے جتنے MCQs ہیں ان کی بھی آپ ڈیپ اسٹڈی کر لیں۔ یہ ایک دوسرا میتھڈ ہے۔ بہت سے کینڈیڈیٹ ایسے کرتے ہیں کہ مارکیٹ سے اسی طرح بکس لے لیتے ہیں، اس کی اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا میتھڈ جو ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے، اس میں آپ سیلیبس کو بھی اسٹڈی کر لیں پلس آپ MCQs کو بھی اسٹڈی کر لیں۔ یہ بہت بیسٹ میتھڈ ہے تیسرا۔ کسی بھی کورس کا جو سیلیبس ہوتا ہے، جو کنٹینٹس ہوتے ہیں، بعض کینڈیڈیٹ کہتے ہیں کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو کور دا ہول سیلیبس، ہمارے لیے بہت مشکل ہے سارے سیلیبس کو کور کرنا، لیکن آپ کائنڈلی اسمارٹ اسٹڈی کر لیں۔ فار ایگزامپل ماسٹر میں سیمیسٹر سسٹم ہے آپ کا، اس میں آپ کے 22 سبجیکٹس ہوتے ہیں، بعض کے 15 سبجیکٹس ہوتے ہیں، اسی طرح زیادہ سبجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، بکس ہوتے ہیں، تو آپ ان میں سے جو کور سبجیکٹس ہوتے ہیں آپ کے جو ڈسپلن ہے، فار ایگزامپل میرا سوشیالوجی کا ڈسپلن ہے، جو میرے سبجیکٹ کے کور سبجیکٹس ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کو اسٹڈی کر لوں۔ مثال کون سے کور سبجیکٹس، اس میں سے پرنسپل آف سوشیالوجی، اسی طرح جو سوشیولوجیکل تھاٹس ہوتے ہیں، اسی طرح بیسک کنسیپٹس ہے اس کے، تھیوریز ہے اس کے، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو اسٹڈی کر لوں۔ اسی طرح اگر آپ ایجوکیشن پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں سے آپ کے کور سبجیکٹ جو ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے، کریکولم ہے، ایجوکیشن مینجمنٹ ہے، اسکول آرگنائزیشن ہے، تو یہ مین کور سبجیکٹس ہوتے ہیں آپ کے۔ اسی طرح اگر آپ انگلش کے لیے کریں، ہسٹری کے لیے، پاکستان اسٹڈی کے لیے کریں، تو جو کور سبجیکٹس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ ان کورس سبجیکٹس کو آپ کور کر لیں۔ اس کے بعد اور ریلیٹڈ جتنے آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کو پھر آپ اسٹڈی کر لیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کے جو کورس سبجیکٹس ہیں، جو فاؤنڈیشنز ہے، اس کو آپ ڈیپلی اسٹڈی کر لیں، کیونکہ آپ کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے ایک لیکچرر پوسٹ کے لیے یا ہیڈ ماسٹر پوسٹ کے لیے، تو آپ کے پاس کچھ ہو کہ آپ اسٹوڈنٹس کو ڈیلیور کر سکے، کیا فیلڈ میں وہ دکھا سکے۔ اسی طرح انٹرویورز آپ کی بیس دیکھتے ہیں، آپ کے سبجیکٹ پر کمانڈ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ کتنا ہے، تو آپ کی بیس کو وہ دیکھتے ہیں کہ آیا آپ کا سبجیکٹ بیس نالج ہے یا نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کینڈیڈیٹس کہتے ہیں کہ ہول سیلیبس کو کور کرنا ہمارے لیے بہت ٹف رہتا ہے، تو واقعی ٹف رہتا ہے، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے کورس سبجیکٹ کو A to Z اسٹڈی کر لے، 100% اس کی ڈیپ اسٹڈی کر لے، جو آپ کے کورس سبجیکٹس ہوتے ہیں، اسمارٹ اسٹڈی کرے۔ جس طرح ڈکشنری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈکشنری از دا گریو یارڈ آف ڈیڈ ورڈز، اسی طرح کیوں ڈیڈ ورڈز ہے؟ بہت سے ہزاروں الفاظ ہوتے ہیں ڈکشنری میں، لیکن ہماری جو ڈیلی اسپوکن انگلش ہوتی ہے اس میں سے میکسیمم ہم 1000 الفاظ کو، 1000 ورڈز کو یوز کرتے رہتے ہیں، تو باقی ورڈز کو یاد رکھنا، وہ یاد میمورائز کرنا واقعی بہت ڈیفیکلٹ رہتا ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان ورڈز کو ہم اتنا ڈیپلی اسٹڈی کر لے، اس پر اپنا ٹائم ویسٹ کر لے، تو یہ 2000 الفاظ کو اگر ہم میمورائز کر لے تو یہ ہم بیٹرلی انگلش کی سپیکنگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے کورس سبجیکٹس ہوتے ہیں، ہر ایک ڈسپلن میں ہوتے ہیں کورس سبجیکٹس، جو آپ کی بیس ہوتے ہیں، جس پر آپ کی ساری فاؤنڈیشن ہوتی ہے، جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس پر آپ کی بیس ہوتی ہے، اس کو آپ ڈیپلی اسٹڈی کر لیں تو یہ بہت آپ کے لیے بہت ایزی رہے گا۔ اسی طرح بعض کینڈیڈیٹ کہتے ہیں کہ ہم نے مارکیٹ سے MCQs بینکس کی بکس لی، ڈفرنٹ پبلشرز کی بکس، لیکن اس سے ایک کویسچن بھی نہیں آیا،
تو اس لیے میری آپ سے سجیشن ہے کہ آپ سیلیبس کو بھی کور کر لیں. آپ سیلیبس بیس اسٹڈی کریں گے, اپنے کنٹینٹ بیس اسٹڈی کریں گے تو آپ کے لیے بہت ایزی رہے گا. یہ ایم سی کیوز بینکس کی اسٹڈی کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ آپ کے مینٹلٹی کو کمپیٹیٹیو اس انوائرمنٹ میں رکھنے کے لیے کہ آپ کی مینٹلٹی ایم سی کیوز کو سولو کرنے کی ہو جائے. آپ کے پاس نالج بہت ہے لیکن جب آپ ایم سی کیوز کو دیکھتے ہیں, اس کے آپشنز کو دیکھتے ہیں, اس میں سے پھر آپ سوچتے ہیں کہ کون سا آپشن بیسٹ رہے گا. تو اسی اب سیلیبس کے ساتھ ساتھ آپ ایم سی کیوز بینکس کی بھی اسٹڈی کر لیں تو آپ کی مینٹلٹی اس ایم سی کیوز کے ریلیٹ ہو جائے گی اور آپ کے لیے پیپر میں ٹیسٹ میں ریٹریونگ آپ کے مائنڈ کے لیے بہت ایزی رہے گا. انفارمیشن کی ریٹریونگ ایم سی کیوز ٹائپ بہت ایزی رہے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. ٹیکنیکلی سسٹمیٹکلی اسٹڈی آپ کر لیں تو آپ کے لیے بہت ایزی رہے گا. اتنا ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہے کسی بھی ٹیسٹ کی پریپریشن. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سیلیبس بیس اسٹڈی کر لیں پلس اس کے ساتھ ایم سی کیوز بینکس کی بھی اسٹڈی کر لیں کہ آپ کی وہ مینٹلٹی اس ایم سی کیوز کے ریلیٹ ہو جائے اور آپ کے لیے انفارمیشن کی ریٹریونگ بہت ایزی ہو جائے. بعض اوقات ہم ایم سی کیوز کی اسٹڈی بھی ہم غلط کرتے ہیں. بس دیکھتے ہیں کہ 4 آپشنز ہے اور اس میں سے جو بیسٹ آپشن رہے گا اس کو ہم میمورائز کر لیتے ہیں. جیسے کریمنگ ایبیلٹی ہوتی ہے اس کریمنگ ایبیلٹی ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں, انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو اگر ہم ایم سی کیوز کو بھی صحیح اسٹڈی کر لیں جس کے 4 آپشنز ہوتے ہیں, ہر ایک آپشن کو ہم اسٹڈی کر لیں کہ آیا اس کا فار ایگزامپل اسسمنٹ کے ریلیٹڈ اگر کوئی ایم سی کیوز ہے, آپشنز میں فارمیٹیو اسسمنٹ دیا ہے, اسی طرح اس میں ڈائگنوسٹک اسسمنٹ ہے, اس میں سے سمیٹیو اسسمنٹ ہے, اسی طرح ٹیسٹ کے ریلیٹڈ ہے. تو 4 آپشنز ہے تو 4 آپشنز کو ہم دیکھیں کہ واٹ از اسسمنٹ, واٹ از فارمیٹیو اسسمنٹ, واٹ از ڈائگنوسٹک اسسمنٹ اینڈ واٹ از سمیٹیو اسسمنٹ اینڈ واٹ از ڈفرنٹ ٹائپس آف. اگر ان ایم سی کیوز کو بھی ہم صحیح طرح سے اسٹڈی کر لیں تو ہماری بہت سے پریپریشن ہو جاتی ہے. تو یہی ایم سی کیوز کو اسٹڈی کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ ہر آپشنز کو تارولی اسٹڈی کر لیں اور تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا. ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو انفارمیشن ہو انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل کی, کیونکہ آپ میمورائزیشن کر رہے ہیں, آپ انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل کے بارے میں انفارمیشن ہو کہ کس طرح کس طرح ہمارے مائنڈ میں انفارمیشن سٹور ہوگی. تو ڈفرنٹ ٹائپس آف میموری کے بارے میں ہمارے پاس انفارمیشن ہو تو پھر ہمارے لیے سیلیبس کو کور کرنا, ایم سی کیوز بینکس کو کور کرنا ہمارے لیے بہت ایزی رہے گا. تو آپ کے انفارمیشن کے لیے عرض ہے کہ شارٹ ٹرم میموریز ہے اور ایک ہے لانگ ٹرم میموری ہے. انفارمیشن کو شارٹ ٹرم میموری میں کس طرح انفارمیشن جائیں گے, اس کے لیے ٹیکنیک کیا ہے؟ اٹینشن اگر ہم دیں گے کسی بھی انفارمیشن کے لیے کو دیں گے تو وہی انفارمیشن ہمارے شارٹ ٹرم میموری میں آئیں گے. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اٹینشن. پھر شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں انفارمیشن سٹور کرنے کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ ریپیٹیشن ضروری ہے, ریویژن ضروری ہے. بار بار ہم اس کی ریپیٹیشن کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سٹڈی کرتے ہیں کسی بھی ٹیسٹ کے لیے, آیا ایم سی کیوز ریلیٹڈ سٹڈی کرتے ہیں یا ویڈیوز سے سٹڈی کرتے ہیں یا سیلیبس سے سٹڈی کرتے ہیں, اسی ٹائم اس کو میمورائز کر لیتے ہیں لیکن وہ ہمارے شارٹ ٹرم میموری میں تو چلے جاتے ہیں لیکن لانگ ٹرم میموری میں جانے کے لیے اس کی بار بار ہمیں ریپیٹیشن کرنی ہوگی, اس کو ہم نے ریوائز کرنا ہوگا. تو اسی طرح آپ کو چاہیے کہ کوئی بھی امپورٹنٹ کنسیپٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اس امپورٹنٹ کنسیپٹس کو آپ کسی نوٹ بک میں بار بار لکھ کے اور چلتے پھرتے آپ اس کو میمورائز کر لیں, اپنے ساتھ ریوائز کر لیں, سیلف سٹڈی کے تھرو ریوائز کر لیں. جتنا ہم اپنے انفارمیشن کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اتنا ہی وہی انفارمیشن ہمارے لانگ ٹرم میموری میں جائے گا. اگر ہمارے مائنڈ ہمارے پاس انفارمیشن ہو, اگر ہمارے پاس انفارمیشن ہو, ہماری میموری کا جو سسٹم ہے تو ہمارے لیے بہت ایزی رہے گا پھر انفارمیشن کو سٹور کرنا. ٹیسٹ کی پریپریشن کے دوران ایک جو مشکل پیش آتی ہے کینڈیڈیٹس کو وہ کیا ہوتی ہے؟ رول سٹرین کا شکار ہو جاتے ہیں. سبجیکٹس بہت ہوتے ہیں, 12-13 سبجیکٹس ہوتے ہیں, اس کو کور کرنا تو وہ سٹریس لے لیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ورک کو ڈیوائیڈ کر لیں. جو آپ کا بڑا گول ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں, چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز میں ڈیوائیڈ کر لیں کہ آج میں نے پرنسپلز کو سٹڈی کرنا ہے, کل میں نے سوشل انسٹیٹیوشنز کو سٹڈی کرنا ہے. اس طرح اپنے ورک کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لے تو آپ کے لیے بہت ایزی رہے گا. اپنے ان چھوٹے گولز کو اچیو کرنا آپ کے لیے ایزی رہے. اسی وجہ سے
किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अपनी स्टडी में इंटरेस्ट पैदा करें और अटेंशन के साथ स्टडी कर ले। जितने जो ऐसे जगह पर स्टडी कर ले कि हाँ आपकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो, फोकस करें अपने स्टडी की तरफ, ताकि वही इंफॉर्मेशन आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले जाए और फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए बार बार उसकी रिपीटिशन करें, बार बार उसकी रिवीजन करें, ताकि आपके इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो यही इंफॉर्मेशन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर है, यही इंफॉर्मेशन हमारे सक्सेस का जरिया बनेंगे। फिर वहाँ से रिट्रीविंग होगी और हम इजीली टेस्ट को क्वालिफाई कर सकेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स है। हम स्टडी तो कर लेते हैं, लेकिन जब हमें टेस्ट दिया जाता है हाल में, तो फिर हमारे लिए वो उन एमसीक्यूज़ को कवर करना और सेलेक्ट करना उस स्पेसिफिक आंसर को हमारे लिए मुश्किल होता है। फिर जब हम हाल से निकलते हैं तो कहते हैं कि यार ये तो मैंने स्टडी किया हुआ था, वही वो हाल में मैं क्यों भूल गया। तो ये आप इसलिए भूल जाते हैं कि आपने उसकी रिवीजन नहीं की है, उसकी आपने बार बार रिपीटिशन नहीं की है। अगर वही आपकी रिपीटिशन रिवीजन का हिस्सा होता तो आपके लिए बहुत इजी रहता है एमसीक्यूज़ को कवर करना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिलेबस कंटेंट बेस्ड स्टडी कर ले, लेकिन स्मार्ट स्टडी कर ले, बी फोकस अटेंटिव स्टडी कर ले और बार बार उसकी रिपीटिशन कर ले। तो ये याद रखे कि रीडिंग एंड रिपीटिशन इज़ द डोर ऑफ नॉलेज। जितने भी फिलोसफर्स हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि रीडिंग एंड रिपीटिशन इज़ द डोर ऑफ नॉलेज। बार बार दोहराई एंड रिपीटिशन, ये इज़ द डोर ऑफ नॉलेज। तो अगर इसी के बेस पर हम चलेंगे, अपने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो हमारी मेमोरी है उसके रिलेट हम स्टडी करेंगे, तो इंशाल्लाह यही प्रिपरेशन हमारे लिए सक्सेसफुल प्रिपरेशन रहेगी किसी भी टेस्ट के लिए। आया आप लेक्चर टेस्ट के लिए, हेड मास्टर के लिए या किसी भी टेस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हीं रूल्स के मुताबिक अगर आप स्टडी कर ले तो इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल इन योर टेस्ट। इसी तरह अगर आपके माइंड में इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट के ज़रिए आप फ्रीली पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ बढ़ती रहे। लाइक करें, कमेंट किया करें, कमेंट के ज़रिए पूछा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर किया करें।